رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر آخری عشرے میں اپنی وفات تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر آخری عشرے میں اپنی وفات تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات ہمیشہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں جو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمانا یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کو عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں تھی جس طرح ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ریاضت اور مجاہدہ فرمایا اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اعتکاف کی فضیلت کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک روایت جو کنز العمال میں ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے جن کی مسافت زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی کنز العمال میں ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص اور ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اخلاص کے ساتھ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، انسان ہر دن اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو جتنے دن وہ اعتکاف میں رہے گا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، توبہ بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں جو علماء حضرات نے لکھے ہیں، فقہاء نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف اللہ سے محبت اور اس کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ لکھا کہ اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قرب اور نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو وہاں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے بہت سے گناہوں سے از خود محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی جتنے دن وہ اعتکاف میں رہتے ہیں اتنے دن وہ باہر کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے حالت میں بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور خصوصی نظر اس آدمی پر ہوتی ہے، وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ اعتکاف کا یہ لکھا ہے کہ معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، جب وہ مسجد میں یا اپنے اعتکاف کی جگہ میں وہ ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی دربار میں پڑا ہوتا ہے، اور جب ایک انسان اللہ کے دربار میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مغفرت فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے اس کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو شب قدر حاصل ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت تو قرآن میں آئی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے جو 83 برس 4 ماہ کی عبادت ہے۔ یہ اتنی عظیم فضیلت ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اور معتکف کو ویسے یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی یہ فضیلتیں، یہ بشارتیں جس طرح مردوں کے لیے ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ ازواج مطہرات باقاعدہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، تو عورتوں کے لیے بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا یہ جو اعتکاف ہے یہ مسنون ہے، لیکن چند مسائل ہیں جن کا عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اعتکاف وہ مسجد میں جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور ان کے لیے گھر میں اعتکاف جو ہے وہ ان کے لیے یہ مسنون ہے۔ تو عورتیں اعتکاف کی کوشش مسجد میں نہ کریں۔ بہت سی عورتیں مسجد حرم میں چلے جاتی ہیں، ان کے لیے وہاں اعتکاف میں بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ اعتکاف میں عورت کے لیے گھر کے اندر زیادہ ثواب ہے،
حدیثوں سے عورتوں کے لیے مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے لیے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں کے دالان میں نماز پڑھیں۔ گھر کے دالان میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر والی کوٹری میں پڑھیں۔ انہوں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں بھی اور بعد میں بھی گھر کے اندر والے حصے میں نماز پڑھتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، لیکن وہ مسائل سیکھنے کے لیے اور ایک ضرورت کی وہ تھی۔ بعد میں صحابہ کرام ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات کی روشنی میں ان کو یعنی گھروں کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھنا ان کے لیے وہ ہوا۔ جب نماز ہے تو پھر اعتکاف بھی گھر میں افضل ہے۔ ایک مسئلہ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ گھر میں اگر عورت بیٹھے گی اعتکاف کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں کوئی جگہ پہلے نماز کے لیے مقرر کریں۔ ہر گھر میں ویسے ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں گھر کی عورتیں نماز پڑھا کریں، پورے سال میں ایسی جگہ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے لیکن وہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ گھروں کے اندر ان کے ایک جگہ ہوتی تھی جہاں گھر کے خواتین جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھیں۔ تو ایسی جگہ اگر کسی گھر میں ہے تو اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا وہ عورت اسی جگہ میں کرے گی، گھر کے اندر دوسرے جگہ میں نہیں کرے گی۔ تو یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے، یعنی جہاں گھر کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہے انہوں نے نماز کے لیے جگہ خاص کی ہے تو وہیں پر اعتکاف کے لیے بیٹھے گی، دوسری جگہ نہیں بیٹھے گی۔ اگر کسی گھر میں اعتکاف کے لیے جگہ خاص نہیں ہے تو 20 رمضان سے پہلے یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے عورت یہ کام کرے، گھر کی خواتین یہ کام کرے کہ گھر کے اندر ایک جگہ کو نماز کے لیے خاص کرے۔ اس طرح خاص کرے کہ نیت کرے کہ آج سے ہم یہاں پر نمازیں پڑھیں گے اور وہ نمازیں شروع کر دیں۔ وہ جگہ اتنی بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک چٹائی کے برابر جگہ ہونی چاہیے۔ پہلے اس کو نماز کے لیے خاص کریں اور پھر 20 رمضان کو مغرب سے پہلے وہاں پر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں۔ اب یہ جگہ ان عورتوں کے لیے جو انہوں نے خاص کر لی ہے وہ مسجد کی طرح ہوگی اعتکاف کے معاملے میں، یعنی اعتکاف میں جب یہ وہاں چلی جائے گی بیٹھ جائے گی تو وہ مسجد کی طرح ہوگی جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ عورتیں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں لیکن نہ جگہ خاص کرتی ہیں بلکہ مرضی ہے جہاں چاہے بیٹھ جاتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جگہ خاص کرنا۔ اگر کسی جگہ میں گھر میں کوئی جگہ اعتکاف کے لیے خاص نہیں کی گئی اور ایسے ہی کوئی عورت بیٹھ جائے گی تو اس کے اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا ادا نہیں ہوگا، اس لیے یہ جگہ یعنی یہ تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر نہیں کی اور نہ ہی اعتکاف میں داخل ہونے سے پہلے کوئی متعین جگہ ہے، بلکہ جہاں چاہا دل میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئی تو اس سے یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ تمام علماء نے لکھا ہے اگر کسی گھر میں عورت نے نماز کے لیے جگہ خاص کی ہے، پہلے وہاں عورت نماز پڑھتی ہے، وہ جگہ پہلے سے خاص ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اب اس جگہ میں ہوا نہیں آ رہی یا گرمی ہے یا دوسری جگہ تبدیل کرنا چاہتی ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے، یعنی پہلے دوسری جگہ نماز کے لیے خاص کرے اور پھر اسی میں اعتکاف کرے۔ تو اعتکاف سے پہلے اس جگہ کو اس طرح تبدیل کرے کہ ایک اور جگہ نماز کے لیے خاص کرے کہ بھئی میں یہاں اعتکاف یعنی میں یہاں نماز پڑھوں گی، پھر اسی جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ یہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں یا اعتکاف شروع ہونے کے بعد اس کو تبدیل کرے، ایسا نہیں کر سکتے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب اعتکاف کے لیے بیٹھے گی تو اپنے خاوند سے شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف کرنے بیٹھ جائے۔ اس طرح غلام آج کل تو ہے نہیں، ان کو اپنے آقا سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو منع بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو منع نہیں کرنا چاہیے، اجازت دے دینی چاہیے۔ لیکن بہرحال عورت کا کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس سے پوچھ کے اعتکاف کریں۔ جب ایک مرتبہ عورت اعتکاف کی نیت سے وہاں داخل ہو جائے گی، اس جگہ میں جو پہلے سے اس نے نماز کے لیے خاص کی ہوئی ہے یا اعتکاف سے پہلے خاص کر دی ہے، وہاں 20 رمضان کو مغرب سے پہلے اپنا وہاں بستر لگا کر اس جگہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کرے، دل میں یہ نیت کرے کہ میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر وہاں پر اس میں بیٹھ جائے مغرب سے پہلے۔ جب وہاں بیٹھ گئی تو اب یہ جگہ اس کے لیے بمنزلِ اعتکاف کے معاملے میں مسجد کی طرح ہو گئی،
اب یہاں سے صرف اگر عورت باہر نکلے گی تو کھانے یعنی قضاء حاجت یعنی پیشاب وغیرہ یا وضو کی حاجت ہو اس کے لیے نکلے گی، اور اسی طریقے سے اور کسی کام کے لیے نہیں نکلے گی، یعنی پیشاب وغیرہ اور وضو کے لیے، اور اس طریقے سے اگر کوئی کھانا لانے کے لیے نہ ہو باورچی خانے سے تو وہ لا سکتی ہے لیکن وہاں کھا نہیں سکتی ہے، وہاں اگر اپنے جگہ پر آ کر کھائے گی، اس طریقے سے وہیں پر رہ کر یہ وہاں رہے گی بغیر کسی ضرورت کے، وہاں سے نہیں نکلے گی۔ بعض عورتیں وہاں بیٹھ جاتی ہیں، پھر دروازہ کھولنے کے لیے بھی نکلتی ہیں، برتن بھی لے کے جاتی ہیں، برتن بھی لاتی ہیں، اس طرح سنت اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ کھانا بھی وہی کھائے گی، اس جگہ پر سب کچھ کر سکتی ہے، مثلا اس جگہ پر سبزی بھی کاٹ سکتی ہے، اس جگہ پر کوئی کپڑے سینا چاہے تو وہ بھی وہ کر سکتی ہے، لیکن وہاں سے نکلے گی نہیں۔ پانی لانے کے لیے اگر کوئی ہے تو یہ نکل نہیں سکتی، کھانا باورچی خانے سے لانے کے لیے ہے تو یہ جا نہیں سکتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں کھانا لانے کے لیے یا تو پھر وہ لا بھی سکتی ہے وہ باورچی خانے سے، لیکن کھائے گی اپنی اس جگہ پر۔ تو بہرحال وہ تمام احتیاطات وہ اس کو عورت کو کرنی ہوگی۔ دوران اعتکاف اگر عورت کو ماہواری آ جائے تو اس کا اعتکاف سنت ختم ہو جائے گا، اور بعد میں وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے گی، اور اگر 20 رمضان کے قریب اس کی ماہواری شروع ہو جائے تو پھر اس کے اعتکاف میں بیٹھنے بھی صحیح نہیں۔ تو یہ اہم مسائل ہیں عورتوں کے لیے جو ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔